یہ ایک فورین اسکالر زمبابوے کا ہے. کہاں کا؟ اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے اور بہت فیمس ہے، اس لیے کہ میں نے کہا نا میٹھی آواز سے تلاوت کریں گے، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اچھی اچھی عبادتیں کریں گے. تو اس کا سٹائل ہے بہت ڈپلومیٹک سٹائل، اور میٹھی آواز سے اچھے اچھے انگریزی الفاظ سے لوگوں کو گرویدہ کرتا ہے. اب اس نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ said, او نبی you tell the people I am a human being just like you, and repeating just like you. مجھے پوچھنا ہے کہ لفظ جسٹ قرآن میں کہاں ہے؟ I am a person, I am a human just like you. یہ کہنے کا تمہیں حق کس نے دیا؟ جسٹ کا ترجمہ تم کہاں سے لیے؟ یہ لوگ قرآن کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے نا. لیکن کیا ہم نبی کو اللہ کا ایک پارٹ مانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، نبی کو اللہ کا پارٹ نہیں مانتے نا. یہ کہتا ہے کہ آج مسلمان کچھ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پارٹ سے نبی کو پیدا کیا اور اللہ کا پارٹ بنا کے نبی کی ورشپ کرتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے. یہ تہمت نہیں ہے ہمارے اوپر، الزام نہیں ہے. اور آخر میں کہتا ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. وہ حدیث پہ ہم گفتگو نہیں کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، لیکن اس نے یہ کہا ملیشیا کے ایک لیکچر، عام طور سے یہ جنرل ٹاپک پہ بیان کرتا ہے، میریج، نکاح، طلاق، بزنس، ٹریڈ، اسی پر بیان کرتا ہے اور عقیدے پہ کم بولتا ہے تاکہ لوگوں کو پہلے پھنسائے، سویٹ پوائزن، شربت میں زہر ڈال کے دے. اور الحمدللہ میں بہت ڈھونڈا تو ایک تقریر اس کی مل گئی، یہی تقریر ملیشیا کی جس میں عقیدے پر بولا. تو ایک تو آئی ایم اے ہیومن بینگ جسٹ لائک یو بولا جس کا ترجمہ قرآن سے نہیں ہے، اپنی مرضی سے ترجمہ کیا. اور دوسرا اللہ کو رسول نے اپنے پارٹ سے پیدا کیا، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور وہ یا نبی کہہ کے اللہ کے نبی کی پوجا کرتے، یہ ہمارے اوپر تہمت لگائی، الزام لگایا. تیسرا وہ حدیث چین والی، ہم اس حدیث پہ بحث نہیں کرتے. اس نے یہ کہا کہ نبی کے زمانے میں نبی چین کو جانتے ہی نہیں تھے. کہا نبی واز ان اویئر اباؤٹ چائنیز. اور پھر اس کو مزید ایمفسائز کیا، مزید اس کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے ملیشیا ابھی ہے، کوالالمپور میں بیان کیا ہے، کوالالمپور ابھی ہے، نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو نبی کوالالمپور کو جانتے نہیں تھے، اسی طرح چین کو جانتے نہیں تھے. محترم حضرات، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں نا. تو چین میں کیا ہو رہا ہے، ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اور چین تو ڈسکور بھی ہو چکا تھا نبی کے زمانے میں. اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو ہمارے نبی کی پیدائش کے تقریباً 400 سال پہلے مسٹر گوگل کہتا ہے کہ چائنا واز ڈسکورڈ 400 years before نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن. لیکن یہ اتنا بے وقوف کہ کہتا ہے کہ حضور کو چائنیز نہیں معلوم. اب مجھے بتائیے، حضور کو چائنیز اور ملیشین نہیں معلوم تو اللہ نے کیا قرآن میں یہ کہا کہ تم صرف مکے کے نبی ہو اور مدینے کے نبی ہو؟ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور یہ لوگ کہتے کہ چین تھا ہی نہیں، چین کو جانتے نہیں تھے. اس کا مطلب نبی چین کے لیے نبی نہیں تھے، ہمارے نبی چین والوں کے لیے نبی نہیں تھے اس کے مطابق. پھر یہ کہتا ہے کہ نیریٹر کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا اطلب العلم، تم علم حاصل کرو. چین کا لفظ جو ہے نا نیریٹر نے، راوی نے جو ہے نا اس کو اضافہ کر دیا، اس کو بڑھا دیا. بے وقوف ہے. یہ قبول کرتا ہے کہ روایت کرنے والے کو معلوم ہے کہ چین ہے تبھی تو اضافہ کیا، اگرچہ چین جانا پڑے، مطلب چین موجود تھا. نبی کو نہیں معلوم، نبی کے صحابی کو چین کے بارے میں معلوم ہے. اس نے کہا کہ narrator has added, Nabi said utlubul ilm, he has added that even if you has to go to China, that means China was there, the narrator is aware. He says narrator is aware, Nabi was unaware. یہ قرآن کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے نبی کو تمام عالمین کے لیے رسول بنایا. ایک اور بات،
اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اللہ نے جتنے رسول بھیجے جس جس قوم کی طرف بھیجا ان کی زبان میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا. جو نبی جس قوم کی طرف آیا ان کی زبان کے ساتھ اللہ نے ان کو ان کی زبان سکھایا. ویسے نبی کو تمام علوم آتے ہیں، سب زبانیں جانتے ہیں، لیکن یہاں خاص کر ذکر ہے کہ جو نبی جس قوم کی طرف گیا اس زبان سے اللہ نے بھیجا. ہمارے نبی کیا عرب کے رسول صرف ہیں؟ کیا مکے والوں کے لیے صرف رسول ہیں؟ عجم کے بھی تو رسول ہیں، ہمارے بھی تو نبی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا. تو چائنیز بھی آ گئے، جاپانیز بھی آ گئے، جرمنی بھی آ گئے، اٹالین بھی آ گئے، فرینچ بھی آ گئے، سب کوئی آ گئے نا، سری لنکن بھی آ گئے، انڈین، پاکستان، بنگلہ دیشی سب آ گئے، تمام کائنات آ گئی. اور حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، دوسرے انبیاء کرام خاص قوموں کی طرف آئے، وبعثت الی الناس عامہ، اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور یہ کہتا ہے چین والوں کے لیے رسول نہیں، اس لیے کہ چین کو جانتے نہیں تھے. ارے چین اگر ڈسکور نہ بھی ہوا ہو تو نبی تو قیامت تک ہونے والی سب چیزوں کو جانتے ہیں. اللہ نے سب دے دیا تو یقینی ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن اس نے ایسی گستاخی کی اور لوگوں نے، سننے والے اس وقت ہنسے ہا 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 کہہ کے. نبی کا مذاق اڑانا کفر، اور مذاق میں ہنسنا یعنی راضی رہنا یہ بھی کفر. اگر وہ لوگ سمجھ کے گستاخی سمجھ کے ہنسے ہیں تو وہ کفر ہے، اگر انجانے میں ہنسے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے.